بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب آپ ایک عظیم مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کبھی بھی شکست تسلیم نہیں کرنی چاہیے۔ کرپشن پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کے خلاف جنگ ہی ہماری سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے۔ میں پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بنانا چاہتا ہوں جہاں ہر شہری کو اس کے حقوق ملے۔ آپ کو کبھی بھی خوف کے خلاف سر نہیں جھکانا چاہیے۔ جب آپ اپنے مقصد کے لیے مخلص ہوتے ہیں تو ساری کائنات آپ کی مدد کرتی ہے۔ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ان مسلمانوں کی طرح کھڑے ہوں جو حق اور سچ کے لیے لا الہ الا اللہ کے ساتھ کھڑے تھے۔ مائیں اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیں۔ سچائی وہ طاقت ہے جو ہمارے مسائل کو حل کرے گی۔ ہمیں اس معاشرے میں انصاف لانا ہے۔ چاہے ہمارے دوست اور رشتہ دار ناانصافی کریں، ہم ان لوگوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ پاکستان کے ترقی پسند ممالک کی صف میں شامل نہ ہونے کی بنیادی وجہ قانون کی حکمرانی کا فقدان ہے۔ میرے مرنے کے بعد میری تمام پراپرٹی شوکت خانم کو عطیہ کرتا ہوں۔ میری پارٹی کو میرا کوئی رشتہ دار نہ چلائے بلکہ میری پارٹی کو عام لوگ چلائیں۔ میرے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اگر میں جیت گیا تو میری قوم جیت جائے گی اور اگر میں ہار گیا تو میری قوم ہار جائے گی۔ جب میں سیاست میں آیا تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ میرے پاکستانیوں، میں تو برداشت کر لوں گا لیکن تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ اگر ہمیں عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سچ بولنا چاہیے۔ اپنے خواب کے لیے سمجھوتا کرے لیکن اپنے خواب پر کبھی سمجھوتا نہ کرے۔ ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں موت کو ترجیح دوں اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے خرید نہیں سکتی۔ میں اپنے ملک کو ریاست مدینہ کی طرح بنانا چاہتا ہوں جہاں ہم سب اسلامی قوانین کے پابند ہوں، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارا رہن سہن اچھا ہو تاکہ لوگوں کو شعور آئے، دین کی سمجھ آئے۔ ذاتی طور پر میں نہیں سمجھتا کہ کرپشن کو حل کرنا اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ میں موت قبول کر سکتا ہوں مگر غلامی نہیں۔ میں جیل کاٹ سکتا ہوں مگر سوائے خدا کے کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا اور نہ ہی اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ جو قومیں اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی وہ غلام ہی رہتی ہے اور کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ ہم آزاد قوم ہیں، ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں۔ خاموش نہ رہے، خوف کے بت توڑ کر پرامن احتجاج کرے۔ یہ آپ کا قانونی اور عینی حق ہے۔ اس حق کو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں اپنے ملک کے اندرونی اور بیرونی معاملات میں کسی کو مداخلت نہیں کرنے دوں گا، چاہے مجھے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ میرے ملک کے فیصلے صرف میری عوام کرے گی۔ غلام قوم کے معیار کبھی بلند نہیں ہو سکتے۔ لا الہ الا اللہ یہ انسان کو ہر چیز، ہر غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ یہاں طاقتور اور کمزور کے لیے الگ الگ قانون ہیں۔ جو قومیں انصاف نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں اور نہ ہی وہ ترقی کر سکتی ہے۔ اللہ مجھے سب دے بیٹا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میری قوم میں یہ جنگ صرف تمہارے لیے لڑ رہا ہوں۔ میں سڑکوں پر نکل آیا تو میں اور بھی خطرناک ہو جاؤں گا۔ اگر آپ کبھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو زمینی حقائق اور ریئلزم کو تسلیم نہ کریں۔ کسی بڑے مقصد کے لیے نکلو اور کشتیاں جلا دو۔ جو رسک نہیں لے سکتا وہ بڑا انسان نہیں بن سکتا۔ زندگی جدوجہد کا نام ہے اور میں آخری سانس تک لڑوں گا۔
یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج میری قوم کو شعور آ گیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ شعور اب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ خوددار قومیں اپنے حق کے لیے ضرور کڑی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کا گھر جل رہا ہے تو کیا آپ آگ بجھانے کی کوشش نہیں کریں گے؟ بڑے مقصد کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ میں مر تو سکتا ہوں لیکن نہ ڈیل کروں گا اور نہ ملک چھوڑوں گا، اور کبھی اپنے ملک کی خود مختاری کا سودا نہیں کروں گا۔ جب آپ میرٹ کے بنیاد پر جزا اور سزا کو ختم کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ معاشرتی تانے بانے کی مکمل تباہی کی صورت میں نکلتا ہے۔ بہادری حق اور سچ کے ساتھ کڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی حیثیت سے قطع نظر عدل کا نظام نافذ کیا، پھر بھی پاکستان میں طاقتور آسانی سے بچ نکلتا ہے۔ اپنی انا کو چھوڑے اور صرف اس قوم کا سوچے جو 11 کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ یا اللہ مجھے ایک موقع دے تاکہ میں اپنے قوم کو اس کرپٹ حکمرانوں کے چنگل سے نکال سکوں۔